ایک بہن نے اپنے شادی شدہ بھائی کا گھر برباد کر دیا، بھابھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بھائی کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ واقعہ ہے ناصر کا، سچا واقعہ ہے۔ ناصر تھوڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا اور یورپ جانے کا بڑا شوق تھا۔ ناصر نے پیسے جمع کیے اور چلا گیا ڈینکی لگا کے یونان جیسے جاتے ہیں ڈینکی لگے سمندر کے راستے، 15 دن مہینہ لگتا ہے پھر پہنچتے ہیں وہاں پہ۔ یونان پہنچ کے اس نے محنت مزدوری شروع کر دی اور کوشش کرتا رہا کہ میرے کاغذ جمع ہو جائیں تاکہ میں یہاں پہ نیشنلٹی مل جائے، لیکن ہے کہ اس کے تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہاں پہ ایک انڈین تھا جس کے ساتھ ناصر کی بنتی نہیں تھی، وہ اکثر ناصر کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ انڈین جتنے بھی ہوتے ہیں منہ کے بڑبولے ہوتے ہیں، ویسے عام طور پہ تھوڑے بزدل ہوتے ہیں۔ اب واقعہ کیا ہوا، ناصر کو سمجھاتا، دیکھ میرے ساتھ پنگا مت لیا کر، پر وہ بار بار ناصر کو چھیڑتا رہتا۔ ایک دن کیا ہوا، ناصر غصے میں تھا، ناصر نے اس کو 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ جب تھپڑ مارے تو پہنچ گیا پولیس کے پاس، اور ناصر کیونکہ اس کے پیپر بنے نہیں تھے، بیچارہ ڈر کے کام کر رہا تھا، چھپ کے کام کر رہا تھا، پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ جب ناصر کو پولیس نے اریسٹ کیا تو ناصر کو جلا کے جیل میں بند کر دیا۔ ناصر کیونکہ جنونی اور جذباتی لڑکا تھا، غصے میں جیل میں چیختا چلاتا رہتا، مجھ کو ایک بار باہر نکلنے دو، میں انڈین کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، میں دیکھ لوں گا، شور مچاتا، چیختا چلاتا۔ اب یونان جو پولیس تھی اس کے پاس کوئی ایسے انجیکشن تھے کہ انجیکشن لگانے سے یا تو انسان کی بولتی بند ہو جاتی ہے یا دماغی طور پہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے انجیکشن لگا دیا ناصر کو۔ ناصر کو جب انجیکشن لگا تو ناصر آدھا پاگل ہو گیا، کبھی دیکھتا ہے تو کسی کو دیکھتا ہی رہتا ہے، کبھی بولتا ہے تو بولتا ہی رہتا ہے، کبھی خاموش ہے تو بالکل خاموش ہے، عجیب جو حرکتیں کرتا تھا۔ اب اس کو انجیکشن کے بعد 4-6 مہینے وہاں رکا ہے۔ یونان کی پولیس نے دیکھا کہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو ڈپورٹ کر دیا۔ ڈپورٹ ہو کے جب پہنچتا ہے پاکستان تو یہاں اس کی منگنی ہو چکی تھی اس کی خالہ کی بیٹی سے۔ اب جب ناصر کی خالہ اپنے ہونے والے داماد سے ملنے آتی ہے، وہ دیکھتی ہے تو بالکل پاگل سا ہو گیا ہے، اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اب ناصر کے گھر میں جو ہے اس کی جو بڑی بہن ہے اس کی حکومت تھی۔ جو اس کی بڑی بہن ہے اس کا نام ہے شہلا۔ شہلا کا شوہر مڈل ایسٹ میں جاب کرتا ہے اور وہ شہلا اپنے ماں کے گھر میں رہتی ہے، دن رات وہیں پہ رہتی ہے، کیونکہ شہلا کی ماں بیمار رہتی تھی۔ ماں کی تیمارداری کرتے کرتے اس نے پورے گھر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ جو اس نے کہنا ہے وہ گھر میں ہونا ہے، جو کھانے کو وہ منگائیں گے وہی پکنا ہے، جو وہ کہیں گی ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہلتا نہیں تھا۔ اب ناصر کی جب خالہ نے انکار کر دیا تو اس کی بہن کہتی ہے میں اپنے بھائی کی شادی 1 ہفتے میں کروں گی، اور وہ کہہ کے چلی گئی، ناصر کی خالہ چلی گئی۔ اب ناصر کی بہن نے اور ماں نے رشتہ دینا شروع کر دیا۔ آخر ایک غریب گھر کی لڑکی لائی جو بالکل سیدھی سادی تھی، اسے شادی کر دی ناصر کی، اور شادی ہوئی دھوم دھام سے۔ سب لوگ جمع ہوئے، سب لوگ ناصر کی قسمت پہ رشک کریں کہ ناصر تو بیچارہ پاگل ہو گیا ہے اور بیوی بڑی اچھی ملی ہے۔ اب شادی کے بعد جو ناصر کی بڑی بہن تھی شہلا، وہ اس پہ حکم چلاتی اور ہاتھ بھی اٹھاتی اس کے اوپر، اس کو اپنے اندر کر لیا، دبا کے رکھا ہوا تھا۔ اور ناصر کیونکہ اپنی بیوی پہ ظلم ہوتا دیکھتا تھا، اس میں احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کے بہت سی ٹریٹمنٹ کرائے، اس کے علاج کرائے تاکہ یہ اس کی سپورٹ تو کر سکے۔ آخر ناصر اس قابل ہو گیا کہ اس کو معلوم پڑ گیا غلط کیا اور صحیح کیا۔ اب ناصر بھی اپنی بہن کو روکتا لیکن وہ غصہ کرتی، اور اس کی ماں بھی سمجھاتی تھی اپنی بیٹی کو، جو سمجھانے والی ماں تھی بیمار رہتی تھی۔ آخر وہ ایک دن دنیا فانی سے کوچ کر گئی، ماں فوت ہو گئی۔ اب تو اس کی جو بڑی بہن تھی اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اب وہ فوتی کے بعد کچھ دن تو اس نے برداشت کیا، اس نے پھر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بڑی بہن نے اپنی بھابھی کو مار پیٹ کرتی۔ اب ناصر اس کو روکتا، منع کرتا۔ ناصر کا دماغ پوری طرح ٹھیک نہیں تھا، کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کو اتنا معلوم پڑتا تھا کہ یہ میری بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آخر جو اس نے اپنی بیوی، اپنی بڑی بہن سے، باپ سے، سب کو بٹھا کے کہا
کہ میں نے اتنے سال یورپ میں رہ کے محنت مزدوری کی ہے، پیسے بھیجے ہیں، آپ لوگ میری بیوی کو مارتے ہو، مجھ کو بھی آپ ٹارچر کرتے ہو، آپ لوگ ایسا کا حساب دو، جو میں نے پیسے بھیجے ہیں پیسے کدھر ہیں، مجھے میرا حصہ دو، میں کاروبار کروں گا۔ میری بہن کو غصہ آیا، ہم سے حساب مانگتا ہے۔ انہوں نے اس کو مارا پیٹا دونوں کو اور گھر سے باہر نکال دیا۔ اب گھر سے باہر نکال دیا، محلے دار دیکھتے ہیں، جو رشتہ دار جاننے والے تھے ان کو معلوم پڑا، وہ لوگ آتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح معاملہ خراب ہوتا ہے، بیٹھ کے بات کریں گے، آپ ان گھر میں داخل ہونے دو۔ گھر میں داخل ہو گیا، آخر بیٹھ کے ان کی صلح کرا دی۔ صلح تو ہو گئی، باپ تو سمجھ گیا، لیکن جو بڑی بہن تھی نا وہ انتہائی فتنہ عورت تھی۔ اس نے سوچا اس جو لڑکی ہے 2 ٹکے کی غریب لڑکی، اس کی وجہ سے میری بہت انسلٹ ہوئی ہے، میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گی، اس کو زندہ رہنے کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس نے پلان بنانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی رہتی اور اس سے سارے کام کراتی گھر کے۔ آخر ایک دن کہتی ہے جو چھت پہ ٹینکی ہے وہ سیمنٹ کی ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے، اس کو جو ہے صاف کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس میں اتر کے۔ اور اس کو اپنی بھابھی کو ٹینکی میں اتار دیا اور سارا صاف کرا رہی ہے۔ صاف کرانے کے بعد کہتی ہے اچھا اب صاف ہو گئی ہے، میں جاتی ہوں نیچے اور موٹر چلاتی ہوں، جب پانی اوپر تک آ جائے گا نا آواز دینا، میں موٹر بند کر دوں گی، پھر دیکھیں گے اور اوپر جو کچرا آئے گا نا وہ نکالنا ہے، تم باہر نہیں نکلنا۔ اوپر ڈھکن رکھ کے وزنی چیز رکھ دیتی ہے۔ اب وہ چلی جاتی ہے نیچے، ٹینکی چلا دیتی ہے، ٹینکی چلتی ہے، پانی ناک تک آ گیا، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے بچاؤ مجھ کو بچاؤ، بھابھی مجھ کو بچاؤ، وہ آتی نہیں ہے، اور وہ انتظار کرتی ہے اپنی بھابھی کی موت کا۔ آخر جب دیکھتی ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا، اب تو مر گئی ہوگی، چھت پہ جاتی ہے، ہاتھ میں گلوز پہن کے دیکھتی ہے، ٹینکی کھولتی ہے، ڈھکن ہٹاتی ہے، جو پتھر رکھا تھا وہ ہٹاتی ہے، دیکھتی ہے اس کی بھابھی کی لاش ٹینکی میں تیر رہی ہے۔ اب بڑی خوش کہ میرے راستے کا کانٹا نکل گیا۔ اب یہ اس طرح ٹینکی رکھتی ہے اور بھائی سے کہتی ہے، اسی بھائی سے جس کی وہ بیوی ٹینکی میں پڑی ہے، کہ اوپر جاؤ ٹینکی دیکھ کے آؤ بھری ہے کہ نہیں بھری، پانی نہیں آ رہا، ڈھکن کھول کے چیک کرنا۔ اب یہ بھائی پہنچتا ہے اوپر، اس کو کیا معلوم تھا کیا مسئلہ ہے، وہ جاتا ہے ڈھکن کو یوں کھولتا ہے، دیکھتا ہے اس کی بیوی کی لاش پڑی ہے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اب نارمل تھا، پورے گاؤں میں محلے میں ارد گرد سب کو مشہور تھا کہ یہ لڑکا جو ہے ان کا، اس کا دماغ کبھی کام کرتا ہے کبھی کام نہیں کرتا۔ اس کی بہن پیچھے پیچھے آ گئی، اس نے دیکھا شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے بھائی نے میری بھابھی کو قتل کر دیا، ٹینکی میں پھینک کے گلا گھوڑ کے مار دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں مارا، وہ کہتی ہے آپ نے مارا ہے، آپ قاتل ہو میرے بھابھی کے، آپ نے پہلے بھی یونان میں جھگڑا کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ جیسے یونان میں پولیس نے آپ کو انجیکشن لگایا تھا نا، ایسے پولیس آپ کو انجیکشن لگائے گی، آپ پورے پاگل ہو جاؤ گے۔ بہن نے اس کو اتنا ڈرایا کہ لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے وہ گھر سے بھاگ گیا۔ جب گھر سے بھاگا اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرا جو بھائی تھا میری بھابھی کو گلا دبا کے ٹینکی میں پھینک کے چلا گیا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرا دی اور پولیس بھی ڈھونڈتی پھرتی ہے، وہ لڑکا گھومتا پھرتا رہا درباروں میں اور وہ جناب سائیں لوگ ہو گیا۔ اس کی بعد میں بتاتے ہیں جو لوگ جاننے والے کوئی تھے کہ لمبی لمبی داڑھی ہوگی، عجیب سا بیوقوف تھا، پاگل تھا، انسان بن گیا۔ بہن نے اپنی اجارہ داری کے لیے، اپنے گھر کے اس گھر پہ حکومت کے لیے اپنی بھابھی کا قتل کر دیا اور بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ بہنیں جو ہوتی ہیں کبھی بھی بھائی کی وجہ سے گھر برباد نہیں ہوئے، ہمیشہ جو بہنیں شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو عادت ہوتی ہے شادی کے بعد بھی حکم چلانے کی، وہ سوچتی ہیں کہ جو ہمارا گھر پہلے تھا نا ایسے ہی اب ہمارا گھر ہے، اب ان کا گھر نہیں رہتا، لیکن وہ حکم چلاتی ہیں اور اپنے بھائیوں کے گھر برباد کرتی ہیں۔ یہ تحریر آپ چاہے سونے سے لکھ لیں یا چاندی سے لکھ لیں یا کسی قلم دوا سے لکھ لیں، جس گھر میں شادی شدہ بہنیں آ کے حکم چلاتی ہیں اس گھر کی بھابیاں کبھی بھی زندگی میں سکھ کا سانس نہیں لے سکتی۔ یہ مجھ سے لکھ کے لے لیں، یہ عورت کو ہمیشہ عورت سے ہی نفرت ہوتی ہے، وہ دوسری عورت کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتی، پتہ نہیں کیا سائیکو ہے عورت کی، واللہ عالم۔ یہ ایک واقعہ تھا سچا، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم آپ کی رائے کا کمنٹ باکس میں انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔